السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گرامر. آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے کہ گرامر کیا ہے اور اس کی امپورٹنس ایک لینگویج میں کتنی ہے. تو لینگویج بیسیکلی لینگویج از اے میڈیم آف کمیونیکیشن جس کے ذریعے ہم ایک میسیج پہنچا دیتے ہیں اسپیکر کو, لسنرس کو, اور وہ پھر ہمیں سمجھ سکتا ہے, وہ ہمارے اس میسیج کو ڈیکوڈ کر لیتا ہے, انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے, اور پھر اسی لینگویج میں جس لینگویج میں ہم اس سے بات کرتے ہیں اسی لینگویج میں وہ ہمیں رسپانس بھی دے دیتا ہے. Because language is the only things which create communication between the people in order to understand one another. Without language communication تو possibility نہیں. لیکن کمیونیکیشن کے لیے بھی ضروری ہے کہ لینگویج میں ہمارے پاس جو لوگ ہوتے ہیں, ایک اسپیکرز ہے جو بات کرتا ہے, اسپیک سم تھنگ ٹو دا لسنر, اور وہ بندہ ہوتا ہے جو سنتا ہے, جو انڈرسٹینڈ کرتا ہے لسنر, جس کو ہم لسنرز بھی کہتے ہیں. دا پرسن ہو لسن سم تھنگ, ہو انڈرسٹینڈ سم تھنگ, ہو ڈیکوڈ سم تھنگ, جس سے اسپیکر جو کچھ کہتا ہے. اب ان دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس لینگویج میں اسپیکر بات کرتا ہے اسی لینگویج کی نالج لسنر کے پاس ہونی چاہیے. اگر وہی نالج لسنر کے پاس نہیں ہے تو ان دونوں کے درمیان پھر بھی کمیونیکیشن پاسبل نہیں ہے. فار ایگزامپل, ایک بندہ ہے جو انگلش میں بات کرتا ہے لیکن لسنر کو انگلش کی سمجھ نہیں آتی, تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی کمیونیکیشن پاسبل نہیں ہے, پراپر کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اسپیکر اور لسنر کے لیے دونوں کو ایک ہی لینگویج میں بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر اسپیکر کو صرف انگلش آتی ہے تو لسنر کو بھی انگلش کا آئیڈیا ہونا چاہیے, انگلش کی سمجھ ہونی چاہیے, تاکہ وہ سمجھ سکے اسپیکر کو, پھر اس کو رسپانس بھی کرے اسی لینگویج میں. کیونکہ اگر اسپیکر کے پاس, لسنر کے پاس کوئی اور لینگویج ہے, سپوز اردو ہے, ہندی ہے یا عربک ہے, اور اسپیکر جو بات کرتا ہے اس کے پاس انگلش لینگویج میں, اگر وہ اس کو عربک میں ہی رسپانس دے گا, اس کو اردو میں ہی رسپانس دے گا, ہندی میں رسپانس دے گا, تو وہ انگلش دا پرسن ہو اسپیک اونلی انگلش وہ نہیں سمجھ سکے گا کہ وہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں, مجھے کیا رسپانس دے رہا ہے. اور پہلے تو وہ لسنر اس کو نہیں سمجھ سکے گا کہ اسپیکر نے اس سے کیا کہا ہے, کون سی بات اس سے کہی ہے. تو ان دونوں کے درمیان کمیونیکیشن کبھی بھی پاسبل نہیں ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے پھر لینگویج جو ہے, لینگویج جس طرح سے ہم نے پہلے بھی کہا, میں نے کہا نا کہ اٹس اے میڈیم آف کمیونیکیشن, اور کمیونیکیشن صرف تب پاسبل ہو سکتی ہے جب آپ کے لسنر اور اسپیکر کے پاس وہ نالج ہو, اس لینگویج کی نالج ہو جس لینگویج میں وہ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں. اور بیسیکلی لینگویج بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ہیومن بینگس کے لیے, جس سے ہم اینیمل سے ہم انسانوں کو آن دا بیسس آف لینگویج ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. کہ ہمیں لینگویج دی گئی ہے, ہمیں زبان دی گئی ہے, اور زبان کے تھرو ہی ہم سب کچھ سمجھتے ہیں, ہم لکھتے ہیں, ہم بولتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ فار اینی لینگویج دیر شوڈ بی لائک, اب جیسے میں نے کہا نا کہ اسپیکر ہر ایک لینگویج میں, ہر ایک زبان میں اسپیکرز ہوتے ہیں جو بولتے ہیں, لسنرز ہوتے ہیں جو سنتے ہیں, جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, جو پھر رسپانس دیتے ہیں. یہ ہر ایک لینگویج کی بات ہے. اب ہر ایک لینگویج کو سمجھنے کے لیے آپ نے اس کے اسٹرکچرس کو دیکھنا ہے. دنیا میں ہر ایک چیز کی ایک اسٹرکچرس ہے. اب اسٹرکچر میں اس کے مختلف پارٹس ہیں, مختلف کمپوننٹس ہیں. اب جب ہم پارٹس کو اسٹڈی کریں گے, ہم کمپوننٹس کو اسٹڈی کریں گے کہ کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں, کس طرح سے انہوں نے ایک اسٹرکچر بنایا ہوا ہے, اور ایک اسٹرکچر کو مینٹین کیا ہوا ہے کہ ہمیں ایز اے ہول پراپر اسٹرکچر نظر آتا ہے کسی بھی چیز کا. لیکن اس کے اندر جو پارٹس ہے کیا وہ صحیح سے یوز ہے, ان کے فنکشنز کیا ہے, ان کے صحیح استعمالات کیا ہے, یوزز کیا ہے. تو یہ سب جاننے کے لیے پھر ہمیں گرامر میں, جب ہم گرامر کی اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو پھر ان گرامر کے اسٹرکچر میں بھی بہت سارے پارٹس آتے ہیں, اور ان پارٹس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں, ان اسٹرکچر کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں, ان کے کس رولس سے, کون سے ریگولیشنز کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ یہ لوگ کوآرڈینیشنز کرتے ہیں, کوآپریشنز کرتے ہیں, کس طرح سے کام کرتے ہیں, انہیں ہم پھر گرامر کہتے ہیں. سو بیسیکلی جب گرامر کی بات آتی ہے تو گرامر بہت زیادہ ضروری ہے. اسپیکنگ کے لیے بھی ضروری ہے آلموسٹ, لیکن اسپیکنگ کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ اتنا نہیں ہے ضروری, آپ بیسک اسٹرکچر آپ کے پاس کمیونیکیٹیو اسکل آ گئی تو, لیکن ہے وداؤٹ گرامر نتھنگ کین بی پاسبل. لیکن ریٹن لینگویج کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے. اب گرامر کو اپروچ کرنے کے لیے بھی لائک بہت زیادہ طریقے تھے. There are many ways in which grammar has been approached and described throughout the ages. کیونکہ throughout to know about the grammar means to be able to use and understand a given language. given language کو سمجھنے کے لیے آپ جس لینگویج میں بات کرتے ہیں اسی لینگویج کے آپ کو گرامر کی نالج ہونی چاہیے.
خاص کر کے ریٹن لینگویج میں جب آپ لکھتے ہیں، جب آپ لکھنا چاہتے ہیں، آپ کے پراپر رائٹنگ، جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ پراپر ہو وداؤٹ اینی مسٹیکس ہو، تو اس کے لیے آپ کو گرامر سیکھنا ضروری ہے. اٹس اوکے اف یو آر a listener, if you are only a speaker and you don't have any idea about the grammar of the language that you are speaking. اس لینگویج کے بارے میں آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، اس کے جو لینگویج آپ بولتے ہیں اس کی گرامر کے بارے میں آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، سو دیٹس کمپلیٹلی فائن ان اسپیکنگ. بٹ ریٹن کے لیے آپ کو گرامر کا آئیڈیا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نہیں سیکھ سکتے کسی بھی رائٹنگ کو، آپ وداؤٹ اٹس گرامر نہیں سیکھ سکتے، تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. The term grammar can also be used for the description of rules that governs the linguistic behavior of the group of the speakers. Because the grammar is very important, it provides information that helps the reader comprehension. Grammar explains the form and structure of the word, which is also called morphology. morphology ہم اس چیز کو کہتے ہیں جس میں ہم اسٹڈی آف ورڈس کرتے رہتے کہ ہاؤ اٹس فارم، کہ ایک ورڈ کس طرح سے بنا ہوا ہے، بنتا ہے، یا پھر اس کی فارمیشن کس طرح سے ہوتی ہے، اس کے پراپر فنکشنز کیا ہوں گے. اینڈ اس کے علاوہ جب ہم گرامر میں ہمارے پاس دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو فارمیشن آف ورڈس جس کو ہم مارفولوجی کہتے ہیں، ایک دوسرا ہے فارمیشن آف دا سینٹینس جس کو ہم سینٹیکس کہتے ہیں، کہ کس طرح سے یہی ورڈز جو ہم تھرو مارفولوجی جس کو دا اسٹڈی آف دا ورڈ جس کو ہم اس کے ذریعے بنا دیتے ہیں، کس طرح سے یہ سینٹینس پہ کام کرتے ہیں، کس طرح سے اس کو ہم ارینج کر سکتے ہیں پراپر فارم میں کہ وہ ہمیں کمپلیٹ میننگ سے ہم سمجھ سکیں کہ ہم نے جو کچھ لکھا ہے ایک تو صحیح لکھا ہوا ہے اور میننگ فل لکھا ہے. In simple words, grammar provides the rule for the common use of the both spoken and written language. تو the same way اسی طرح سے اگر ہم اسپیسیفکلی جب ہم نیرو ڈاؤن کرتے ہیں اور انگلش گرامر پہ آتے ہیں، ہم جب انگلش لینگویج کی بات کرتے ہیں یا انگلش گرامر کی بات کرتے ہیں، تو اٹس اے باڈی آف دا رول ڈسکرائبنگ دا پراپرٹی آف دا لینگویج. پراپرٹی آف دا لینگویج ہم اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، تو اس کی ایک پراپر اسٹرکچرس ہے. انگلش گرامر کی ایک پراپر اسٹرکچر ہے جس کو اگر ہم کہوں گا کہ بلڈنگ بلاکس، ان بلڈنگ بلاکس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. A language is a such that its element must be combined according to the certain pattern، اور certain pattern کو ہم گرامر ہی کہتے ہیں، اور اسی certain pattern میں ہمارے پاس جو مین بلڈنگ بلاکس ہے وہ آ جاتے ہیں گرامر کے. There are 8 these building blocks of the grammars are 18 numbers جس کو ہم نارملی پارٹ آف اسپیچ بھی کہتے ہیں. اسپیچ ہم سینٹینس کو کہہ سکتے ہیں، اینڈ پارٹس مین سیگمنٹ. تو کسی بھی سینٹینس کے ہم جب پارٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں، کسی بھی اسپیچ کے ہم جب پارٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم پارٹ آف اسپیچ کہتے ہیں، اور یہ گرامر کا ایک بہت ہی اہم امپورٹنٹ حصہ ہے. اس کے علاوہ آپ گرامر نہیں سیکھ سکتے. ان بلڈنگ بلاکس کو آپ کے لیے ان کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پہلا جو ہمارے پاس جو پارٹس آتا ہے وہ ہے ناؤن. ناؤن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ناؤن کے بغیر کوئی بھی لینگویج ممکن ہی نہیں ہو سکتی. ناؤن از اے نیم آف اے پرسن، پلیس، اے تھنگ، ایون ان ایبسٹریکٹ، یا کسی بھی چیز کا جس کا نام ہو، کسی بھی چیز ہے، چاہے وہ انسان ہو آپ کے پاس، چاہے وہ جانور ہو آپ کے پاس، چاہے وہ کوئی چیز ہو آپ کے پاس، چاہے وہ کوئی جگہ ہو آپ کے پاس، چاہے وہ آپ کے پاس ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہو، چاہے آپ کسی کلیکٹیولی کسی چیز کو ایز اے یونٹ، ایک یونٹ پیش کرتے ہو، وہ بھی جس کا کوئی نام ہے آپ کے پاس، ان ساری چیزوں ہم کیا کہتے ہیں؟ ناؤن کہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے پروناؤن. پروناؤن کیا ہے؟ پروناؤنس اس کو کہتے ہیں پروناؤنس. پرو مینس فار ناؤن، جو ہم ناؤن کی جگہ یوز کرتے ہیں. فار ناؤن مطلب وہ چیز جو ہم اگر میرے پاس ایک سینٹینس میں اگر ایک ناؤن آ رہا ہے تو میں اس ناؤن کو ریموو کر دوں گا اور اسی جگہ پہ میں ایک پروناؤن لگا دوں گا. تو وہ ورڈ جو میں ناؤن کے لیے یوز کروں گا اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں. پروناؤن ٹیکس پلیس آف اے ناؤنس اینڈ another pronouns. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور پارٹ آف اسپیچ ہے جس کو ہم ایجیکٹیو کہتے ہیں، اور ایجیکٹیو کا کام ہے موڈیفیکیشنز کرنا، ڈسکرپشن بیان کرنا، کسی بھی ناؤن کو ایکسپلین کرنا. فار ایگزامپل اگر ایک کار ہے تو اس کو میں ایکسپلین کروں گا ایجیکٹیو کے ساتھ کہ یہ کس قسم کی کار ہے، کیسی کار ہے، کون سا کلر ہے اس کار کا. اگر میں کہوں گا کہ بلیک کار، تب یہاں پہ مجھے موڈیفیکیشنز مل رہی ہے بلیک کے تھرو کہ یہ کار کیا ہے؟ بلیک ہے. تو ایجیکٹیو کا کام ہے ناؤن کو موڈیفائی کرنا.
کرنا، حالانکہ پروناؤن کا کام ہے ناؤن کی جگہ پہ یوز ہونا، لیکن ایڈجیکٹو کا کام ہے ناؤن کو موڈیفائی کرنا، ڈسکرائب کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا، کوانٹیفائی کرنا. So modify nouns or pronoun by describing, identifying or quantifying them. An adjective usually precedes the noun or pronoun which it modifies. So, اس کے علاوہ جب ہمارے پاس ایک اور ہے جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پارٹس آف اسپیچ ہے، وہ ہے ہمارے پاس ورب ایکسپریس ایکشن، جو کسی بھی کام کو شو کرتا ہے، کسی بھی ایکٹیویٹی کو شو کرتا ہے، ایونٹ کو شو کرتا ہے، کسی بھی اسٹیٹ آف بینگ، کسی بھی انسان کے موڈ کو شو کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ ہی از ہیپی، ہی از سیڈ، ہی از ٹائرڈ، تو یہ اسٹیٹ آف بینگ کو شو کرتے ہیں. اس کے علاوہ پوزیشن کو بھی شو کیا جا سکتا ہے. پوزیشن کیا ہے؟ میں لائک فار ایگزامپل اگر میں کہوں گا آئی ہیو اے کار، آئی ہیو اے کار، سو اس سینٹینس میں کوئی ایکشنز تو ہے نہیں، صرف پوزیشن شو ہو رہی ہے کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے. اس کے علاوہ ناؤن ورب ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک چیز کو، ایک انسان کو کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل اف آئی رائٹ اے سینٹینس ویئر دی ونڈو از بروکن، اب یہ یہاں پہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ورب کے تھرو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ونڈو کو کیا ہوا ہے. اسنیک اسکل، کس نے کیا ہے اور کب ہوا ہے، یہ سب کچھ نہیں، لیکن مجھے یہاں پہ یہ آئیڈیا ضرور مل رہا ہے کہ اسنیک از کلڈ. اس سے ٹائم کا پتہ تو چل گیا ہمیں کہ یہ پریزنٹ میں ہوا ہے، ابھی ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور آئیڈیا بھی ہوا ہے کہ اسنیک کو کیا ہوا ہے. تو یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک انسان کو ایک چیز کو کیا ہو جاتا ہے، یہ اس کی انفارمیشن بھی ہمیں ورب سے دے سکتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹائم کا جب ذکر آتا ہے، فار ایگزامپل میں کہوں گا کہ ہی از ٹائرڈ، سو اب میں پریزنٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر میں صرف ورب کو چینج کر دیتا ہوں اور میں کہوں کہ ہی واز ٹائرڈ، تو میں نے پریزنٹ سے میں پاسٹ میں چلا گیا، تو میں نے ٹینس بھی چینج کر، ٹائم بھی چینج کر دیا میں نے، اور اس کا اندازہ بھی مجھے صرف ورب سے ہی پتہ چلا. اس کے علاوہ میرے پاس ہے ایڈورب. تو پارٹ آف اسپیچ میں ہمارے پاس ایڈوربز آتا ہے. ایڈوربز موڈیفائی اے ورب، جو ایک ورب میں موڈیفیکیشنز لاتا ہے اس کو ہم ایڈورب کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں کہوں گا کہ ہی پلیڈ، تو ہی پلیڈ ہاؤ. جب آپ کے پاس مینرز کی بات آتی ہے، جب آپ کے پاس کویسچنز آ جاتا ہے کہ ہاؤ دا پرسن پلیڈ، تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں، آپ ایڈورب دیتے ہیں. تو ہی پلیڈ ویل، ہی پلیڈ ہاؤ، ہی پلیڈ ویل، تو ویل آپ کے پاس ایڈورب ہو گیا. اور یہاں پہ ویل کس کے لیے ہم نے لگا دیا؟ ویل میں نے لگا دیا یہاں پر پلیڈ کے لیے، اور اس کے ہی کے لیے نہیں لگایا میں نے. وہ ایڈورب ہمارے پاس موڈیفیکیشنز کرتا ہے ایڈجیکٹو میں بھی. انادر ایڈورب میں فریزز، کلازز یہ انڈیکیٹ کرتا ہے مینرز، ٹائم، پلیس، کاز اور ڈگری کو. ایڈورب کین بی ریکگنائزڈ بیکاز دے آنسر دا کویسچن آف ہاؤ، وین، ویئر اینڈ ہاؤ مچ. ایڈوربس آفن اینڈ ان ایل وائی. پریپوزیشن بھی ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ آف اسپیچ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ریلیشن، اٹ شو دا ریلیشن شپ بٹوین دا ناؤن ٹو دا ریسٹ آف دا سینٹینس. پریپوزیشن کے نام سے ظاہر ہے پری پوزیشن. پریپوزیشن کے بعد ہمیشہ پری مینس بیفور اینڈ پوزیشن آف دا ناؤن، کہ یہ ناؤن سے پہلے آئے گا. اس کے بعد ہمیشہ آپ کے پاس ناؤن ہی آئے گا، آبجیکٹ، کیونکہ پریپوزیشن اپنے بعد آبجیکٹ لیتا ہے، اور آبجیکٹ صرف آپ کے پاس انگلش لینگویج میں صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، وہ ہے ناؤن اور پروناؤنز. تو ناؤن اور پروناؤن جو اس کے بعد آتا ہے، اس کا جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس کی ریلیشن شپ شو کرتا ہے دا ریسٹ آف دا سینٹینس کے ساتھ، تو اس کو ہم پریپوزیشن کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کنجنکشن ہے. تو کنجنکشن جوائن کرتا ہے ورڈز کو، فریزز کو، کلازز کو. اگر میرے پاس دو سبجیکٹ ہیں، فار ایگزامپل میرے پاس علی ہیں اینڈ میرے پاس سلیم ہے. علی پلیز کرکٹ، سلیم پلیز کرکٹ.